گلو، گلہری اور خرگوش۔ گلہری کا نام گلو تھا۔ وہ جنگل کے اس حصے میں رہتی تھی جہاں درخت خوب گھنے اور ہرے بھرے تھے۔ ایک دن یوں ہوا، اس کی ماما نے گھر سے جاتے ہوئے کہا، گلو، میں کھانے کی تلاش میں جا رہی ہوں۔ تمہارے بابا دوسرے جنگل گئے ہیں۔ میری غیر موجودگی میں گھر سے باہر نہ جانا، کیونکہ آج موسم کے آثار ٹھیک نہیں ہیں۔ بارش اور تیز ہوا چلنے کا امکان ہے۔ گلہری نے اس وقت تو سر ہلا دیا، لیکن ماما کے چلے جانے کے تھوڑی ہی دیر بعد اسے اپنی سہیلی منکی کا خیال آیا، جو اس کے گھر سے کافی فاصلے پر رہتی تھی۔ منکی کا گھر جنگل کے بیچوں بیچ ایک بڑے سے ٹیلے کے دامن میں بنی سرنگ میں تھا۔ گلو اور منکی کی مائیں دونوں آپس میں سہیلیاں تھیں، اور گلو کو اس کا لمبا سا زمینی گھر بے حد پسند تھا۔ وہ اپنی ماما کے ساتھ کئی بار ان کے گھر جا چکی تھی۔ چنانچہ وہ اٹھی اور اپنی خوبصورت دم کو سنوار کر منکی سے ملنے اکیلی ہی چل دی۔ آسمان پر بادل سورج سے آنکھ مچھولی کھیل رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں سورج چاچا ہار گئے اور اپنا منہ چھپا لیا۔ ہر طرف سیاہ بادل چھا گئے۔ ابھی گلو آدھی راستے میں ہی تھی کہ اچانک بجلی چمکی اور بادلوں نے جیت جانے کا زوردار نعرہ لگایا۔ اچھلتی کودتی مزے سے ادھر ادھر دیکھ کر چلتی گلو بڑے زور سے ڈری اور تیزی سے بھاگنے لگی۔ سامنے سے خرگوش میاں اپنے گھر کی طرف جاتے دکھائی دیے۔ گلو کو بھاگتے دیکھ کر انہوں نے زور سے کہا، ادھر کہاں جا رہی ہو؟ چلو واپس اپنے گھر چلی جاؤ، ورنہ ہوا تمہیں اڑا لے جائے گی۔ گلو فوراً کھڑی ہو گئی، سر اٹھا کر آسمان کی جانب دیکھا تو ایک شرارتی بادل نے اس پر کلی کر دی۔ اسے دیکھ کر دوسرے بادل بھی پانی برسانے لگے۔ گلو گھبرا گئی اور واپس مڑ کر اپنے گھر کی جانب دوڑ لگا دی۔ پانی سے اس کی دم گیلی ہو کر بھاری ہو گئی اور قدم اٹھانے مشکل ہو گئے۔ خرگوش میاں ڈانٹ کر بولے، تمہیں کس نے کہا تھا کہ اس موسم میں گھر سے نکلو؟ اپنی کزن کی طرح تم اڑن گلہری تو ہو نہیں، اب تم کیچڑ میں پھسلو گی، نیچے گرو گی، تمہیں چوٹ لگے گی، گھر جانا مشکل ہو جائے گا۔ گلو سورج کے چھپ جانے سے خوفزدہ تھی۔ بادلوں کا سیاہ رنگ دیکھ کر اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ جوں ہی بجلی تیزی سے چمکی، اس نے گھبراہٹ میں سامنے دیکھے بغیر چھلانگ لگائی اور اونچے درخت سے اس کا سر ٹکرایا۔ آہ! درد کی ایک تیز لہر اٹھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے
اندھیرا چھا گیا۔ اس نے ماتھے پر ہاتھ رکھا جس پر ایک بڑا سا گومڑ بن گیا تھا، اور ہائے ہائے کرتی آگے بڑھی۔ خرگوش میاں پھر بڑبڑائے، اندھی ہو، نظر نہیں آتا تمہیں؟ گلو تیزی سے دوسری طرف مڑی تو کانٹے دار جھاڑیوں میں پاؤں جا پڑا۔ اس کے منہ سے ایک تیز چیخ نکلی اور وہ لنگڑاتی ہوئی راستے کے درمیان میں چلنے لگی۔ نادان دوست! خرگوش میاں کی تیز آواز اسے بوکھلا رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے گھر تک پہنچے گی۔ بالآخر گرتی پڑتی وہ گھر پہنچ ہی گئی۔ اسے چوٹ لگی تھی اور درد بھی ہو رہا تھا۔ گھر کے ایک کونے میں بیٹھ کر وہ رونے لگی اور روتے 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 سو گئی۔